الذكر لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام بہادر خیر الانام. اور اندر کھولنا اور میں تھوڑے سامنے سورہ بقرہ تو روزے دی فرضیت دی آیت جڑی ہے وہ تلاوت کی ہے کیونکہ اس باری میرے 8-9 پروگرام ہیں رمضان شریف دے وچ، لیکن پہلے اپنی والدہ دی علالت دی وجہ تو پھر انہاں دی وصال دی وجہ تو میں گل نہ کر سکیا، تو میں سوچیا کہ رمضان شریف تو چلا گیا ہے لیکن کیونکہ تازہ گیا ہے تو کچھ گلاں جی میری سمجھ آئی ہے رمضان شریف کے حوالے نال تھوڑی گوش گزار کر دیواں تاکہ آئندہ سال جدوں رمضان شریف آوے تو سانوں یہ احساس ہوے کہ اس مہینے تو اسی کی لے سکتے ہیں. اللہ فرمائے بے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اسی تواڈے تے روزہ رکھنا فرض کیتا. روزے فرض نہیں کیتے، غلط ترجمہ ہے، یہ بھی میں سمجھا دے سا. روزہ رکھنا فرض کیتا کما جس طرح کتبہ اساں فرض کیتا ہے الذین من قبلکم، تواڈے تو پہلے لوگاں تے. تے کیوں فرض کیتا ہے روزہ؟ لعلکم تتقون، امید ہے کہ روزہ رکھ کے کسی متقی بن جائے. سبحان اللہ. علم تفسیر دے وچ ایک علم ہے جنوں علم وجوہ الخطاب، انگریزی وچ اینوں آندے سٹائلز آف ایڈریس، انداز گفتگو، مخاطبین خطاب، کہ اللہ تعالیٰ گل کنہاں نال کردا ہے. اے ذہن وچ رکھو کہ انداز خطاب دے نال دائرہ گفتگو متعین ہو جاتا ہے. یہ بڑا اہم موضوع ہے قرآن کا کہ ویکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گل کدے نال کریندا پیا. جویں ایک مجمع ہی تسی جاؤ، عوام دا مجمع ہوے تو اتنے ایک خطیب صاحب تقریر کرن تے آکھن کہ اے میرے سنی بھائیو، جی ہن انہاں دے اے میرے سنی بھائیو آکھن تے سانوں یہ پتہ لگ گیا کہ جیڑی گل کروں نے سارے مسلماناں نال نہیں کروں، صرف سنیاں نال کروں. اینوں آندے وجوہ الخطاب کہ کدے نال گل ہوندی پئی ہے. ایک میلے دے وچ ایک استاد آواز لاوے کہ اے میرے شاگردو، ہن او سارے میلے والے اون پاسے نہیں ویکھنا، جڑے جڑے اون دے شاگرد ہیں صرف اون دے پاسے متوجہ ہوتے ہیں. ایویں ہی ایک پیر صاحب آندے اے میرے مریدو، ایندا مطلب ہے کہ ہن ایک گل جیڑی ہے یہ عوام واسطے نہیں ہے، خاص انہاں دے مریداں واسطے. ایک والد آندا ہے اپنے گھر دے وچ اے میرے بچو، جس ویلے وہ آندا ہے تے ایندا مطلب ہے اپنی بیوی نال گل نہیں کریندا پیا، اپنے بہن بھرا نال گل نہیں کریندا پیا، اپنے ماں پیو نال گل نہیں کریندا پیا، صرف اپنے بچیاں نال گل کردا پیا. اینوں آندے عربی وچ وجوہ الخطاب. کیا سمجھانا تے ایندے نال تعین ہو جاندا ہے کہ گل کی ہو جائی کرنی. بھئی ایک خامند ہوے، دبئی رہندا ہوے، مزدوری کریندا ہوے، اپنے گھر خط لکھے، خط دے اوتے لکھیا ہوے میرے عزیز والد، ہن تانوں پتہ ہو سی کہ ایندے وچ اس نے او گلاں کرنیاں جیڑی اپنے پیو نوں دسنیاں. تے پھر ایک خط ہوے اوتے لکھیا ہوے کہ میری پیاری بیوی، ہن او خط دا انداز او نہیں ہونا گلاں دا جو والد دا ہونا ہے. یعنی جس ویلے انداز گفتگو بدل سی، مخاطب بدل سی، گل بھی بدل جاسی. ہن اللہ فرمائندا پیا یا ایھا الذین آمنو، یعنی اللہ آندا پیا ہے کہ میں جیڑی گل کروں ہاں اے ایمان والیاں دے کم دی گل ہے، بے ایماناں دے کم دی گل کوئی نہیں. مزہ آیا نا قرآن دی؟ حالی آپ تفسیر نہیں شروع کی، صرف وجوہ الکتاب نہیں چھیڑے. یعنی اللہ انہاں نال گل کردا پیا جڑے پہلے ہی اللہ نو مندے ہیں. اللہ آندا ہے کہ میرے اس خطاب دا فائدہ انہاں نو ہو سی جڑے ایمان لے ہوئے، تے جڑے بے ایمان ہیں نا انہاں نال تے میں گل ہی نہیں کریندا پیا.
پھر فرمایا کوتبا علیکم الصیام، اسی تواڈے تے فرض کیتے. یہ سیام جڑا ہے سوم دی جمع نہیں. اردو کے ترجمے پڑھ دو نا تو لکھیا ہوتی اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے. نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے. یہ سیام کیڑا ہے؟ کاما یقومو قیامن، ساما یسومو سیامن. واہ واہ واہ. کاما ہے او کھڑا ہویا، یقومو کھڑا ہو سی، قیامن کھڑا ہومنا، ساما اس نے روزہ رکھیا، یسومو او روزہ رکھ سی، سیامن روزہ رکھنا. واہ واہ. اے مصدری شان دے وچ کیا بات ہے. اے ہن بنیادی طور تے ترجمے تسی اگلے واری پڑھسو نا تو تانوں پتہ لگ جاسی کیڑا مترجم ہے جنوں عربی آمدی ہے. اے سیام سوم دی جمع نہیں. اے کاما یقومو قیامن، ساما یسومو سیامن، اس تے چڑھدا پیا. ہن کوتبا اسی ترجمہ کرنے ہیں فرض کیتے. کاتبا عربی دے وچ لکھن نو آندا. میں تواڈے تے روزے لکھے. جس ویلے کتابت دا لفظ عربی وچ استعمال ہوندا ہے نا اون دے دو معنی ہوندے. ایک تو ہوا کہ فرض کرنا تے دوسرا ان دا مطلب ہوندا ہے جمع کرنا. کاتبا دا مطلب ہے جمع کرنا. جویں عربی وچ آندے کتبت الجمل فی البیت، کتبت الجمال فی البیت، میں اٹھاں نو اپنے گھر دے وچ جمع کیتا. اتھے بھی کوتبا لفظ، ایتھے بھی اللہ او آندا پہ. ان دا مطلب ہے کہ روزہ کوئی ایسی شے ہے کہ ہر شے نو جمع کر لئی. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والےو تانوں بڑے کم دی گل سنائندا پیا. روزہ رکھنا ایک ایسی شے ہے کہ ہر شے نو جمع کر لئی. اللہ اکبر. ہن اللہ نے کئی اور احکام اسے کاتبہ لفظ دے نال قرآن دے وچ دتے ہیں. اللہ فرمائندا ہے قرآن دے وچ اسے سورہ بقرہ دے وچ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل. اگر قتل ہو جاوے نا تو میں تواڈے وچ قانون بنا دیتا ہے، تواڈے وچ ایک ایسی شے بھیجی ہے کہ دشمنیاں دور کر دیندی ہے. قصاص تواڈا بندہ مر گیا، بدلہ لون دی بجائے پیسے لے لو، آپس وچ مل جائے. اے اللہ جس ویلے اسی خالی آنے روزہ فرض کیتا سانو سمجھ نہیں آندا پیا. اللہ سمجھدا کی پیا سانو قصاص میں تواڈے وچ فرض کیتا ہے تاکہ تانوں اکٹھا کر دے، تسی دشمن نہ بنو ایک دوسرے. اللہ فرمائندا ہے کتب علیکم القتال، میں تواڈے وچ اپنی راہ دے وچ لڑنا فرض کیتا ہے. وہو کرہ لکم، ہاں تانوں کراہت ہوندی ہے، تانوں اوکھا لگدا ہے کام، لیکن میں تواڈے وچ فرض کر دیتا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جویں اساں فرض کیتا ہے تواڈے تے پہلے لوگاں تے روزہ رکھنا. کما اس لفظ نوں غور نال سنو. اس کما دے نال ایک سنی علماء دی بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ جڑے دیگر مسلک دے لوگ ہیں نا، بھاویں اہل حدیث ہوں اہل تشیع ہوں، انہاں دا بڑا بڑا اعتراض ہے ساڈے تے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل قیاس کریں. قیاس ہوندا ہے اپنا ذہن گویڑ دے نال کوئی حکم کڈنا تے اینوں یہ سارے لوگ حرام سمجھدے. میں انہاں دے سامنے عرض کردا پیا قرآن دے وچ جڑا کما دا لفظ ہے نا، اے قیاس دا ثبوت ہے. تواڈے تے روزہ رکھنا فرض کیتا کما جویں کیتا ہے علی الذین من قبلکم، تواڈے تو پہلے لوگاں تے. ہن ہے تھوڑا جہا اوکھا معاملہ، جملے دو بھاری سن لو تے پھر میں آسانی نال سمجھا دینا مثال دے کے. قیاس دے تین رکن ہوندے: قیاس، مقیس علیہ تے علت قیاس. کیڑی چیز دا قیاس کیتا جاندا پیا، کیڑی چیز تے قیاس کیتا جاندا ہے تے انہاں دی وجہ کی.
تکنیکی طور تے اگر میں جملہ بولا تو وہ یہ سی کہ مقیسن علیہ دے اندر جو علت پائی جاندی ہے اس انہوں وجہ تسلیم کر کے جو جامع ہے مقیس تے مقیسن علیہ دے بچ انہوں وجہ حکم قرار دیتا جاتا ہے۔ اوکھا جملہ ہے نا اور آسان کر آج کل فتوہ ہے مسلمانہ دا کہ ہیروئن پینا حرام ہے، حالانکہ ہیروئن دا لفظ قرآن وچ کوئی نہیں، سارے فتوہ دیں دیں کہ ہیروئن پیمنا آئس پیمنا حرام ہے، لیکن بندہ پوچھے کہ جی ہیروئن دا لفظ جڑا ہے نہ حدیث دے وچ ہے نہ قرآن دے وچ ہے، تسی اینو حرام کیوں آندے؟ اے ہے قیاس مقیس علیہ۔ قیاس کی کہا کہ اللہ فرمائندا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے تیرے کو کچھ دن شراب تے جوئے دے بارے کل فیہما اسم کبیر، انہاں نوں آکھ دے کہ جوا تے شراب اے دوواں دے وچ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ ہن شراب گناہ کبیرہ ہو گئی، ہن شراب حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اون دے نشہ ہے۔ ہن جیڑی بھی شے دے وچ نشہ پایا جاسی نا او بھی اوویں حرام ہو جاسی جویں شراب حرام ہے۔ سمجھے اینو آندے قیاس مقیس۔ اسے دے اوتے ساڈے فقیہاں دے اوتے فرد جرم عائد کردے ہیں اہل تشیع و مسلک والے تے جنہاں نوں وہابی آندے اہل حدیث قبلہ قرآن کمال تواڈے تے روزہ رکھنا اوویں فرض کیتا ہے جویں تواڈے تو پہلے روزیاں تے کیتا آئی، یعنی جو قاعدے انہاں دے روزیاں دے اوہ قاعدے تواڈے جس ویلے انہاں دا روزہ شروع ہوندا ہے تواڈا بھی شروع ہوسی، جس ویلے انہاں دا روزہ ختم ہوندا ہے تواڈا بھی ختم ہوسی، جیڑی چیزاں نال انہاں دا روزہ ہوندا ہے تواڈا بھی ہوسی، جیڑی چیزاں نال انہاں دا روزہ ٹوٹدا ہے تواڈا بھی ٹوٹ جاسی۔ پھر اللہ نے کوئی ترمیم کیتی، کچھ چیزاں ہیں جڑے ساڈے تو پہلے عیسائیاں تے یہودیاں تے ابراہیمی مذہب دے وچ بڑیاں سخت ہیں، ان دے وچ اللہ نے ترمیم کیتی کہ فرمایا کہ روزہ تو تواڈا اوویں ہے جویں انہاں دا ہائی، لیکن احلا لکم اللیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، لیکن رات نوں انہاں نے اپنے تے کیتا ہے کہ اسی بیویاں دے کول نہیں جا، اسی حلال کریں دے۔ روزہ اوویں ہے جویں انہاں دا ہائی، ایک ترمیم کر دتی تے او بھی دسیا کیوں کہ تسی عیسائی تے یہودی آندے تاں رات نوں بیویاں کو نہیں جاندے پر چلے جاندے ہیں۔ اللہ نے کہا تانوں چوری کرن دی لوڑ کوئی نہیں، ڈرامہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں، عورتاں تواڈے تے حلال ہو گئیاں رات دے۔ اینو آندے قیاس مقیس۔ ہن جنہ چیزاں نال انہاں دا روزہ ہوندا ہے ساڈا بھی ہوسی، جنہ چیزاں نال انہاں دا روزہ ٹوٹدا ہے ساڈا بھی ٹوٹسی۔ ہن اے علم بیان دی بحث ہے لفظ کما، ان دے قیاس ثابت ہے، یعنی ہن اس چیز نوں میں اور آسان کر دیواں کہ یاد رکھو کہ مقیس علیہ اصل ہوندی ہے تے مقیس نواں ہوندا ہے۔ پرانا قانون مقیس علیہ ہوندا ہے تے جڑا نواں مسئلہ پیدا ہوے اونوں مقیس آندا ہے۔ ہن اللہ نے دسیا کہ یہودی تے عیسائیاں دے اوتے اسی روزہ فرض کیتا ہائی، اے ہو گیا مقیس علیہ، جویں انہاں دے اوتے فرض روزہ رکھنا ہائی اوویں ہن تواڈے تے بھی ہے، تواڈے تے بھی ہے، جیڑی شرطاں انہاں تے ہیں تواڈے تے بھی ہیں، کچھ چھٹا تانوں دیندے پئے ہیں۔ اینو آندے قیاس، اے ہو جیڑا انہاں دا روزہ رکھنا ہے اینو اسی مقیس علیہ بھی آکھ سکدے ہیں، انہوں اسی اصل بھی آکھ سکدے ہیں، اسی انہوں ملحق بہی بھی آکھ سکدے ہیں، جو لفظ مرضی اسی بیان کر سکدے ہیں۔ لیکن مطلب یہ ہوسی کہ قرآن ثابت کرتا پہ ہے کہ پرانی قوماں نوں ویکھ کے تسی نویں اصول بنا سکدے ہو۔ جویں اج اسی ہیروئن دے اوتے فتویٰ دیتا ہے مولوی نے، مولوی کول کوئی قرآن دی آیت کوئی نہیں، حفیم دے اوتے فتویٰ ہے کہ حرام ہے، لیکن مولوی کول کوئی آیت کوئی نہیں۔ او قیاس دے ذریعے مقیس علیہ تے مقیس دے ذریعے، یعنی کریندے سارے ہیں مندہ کوئی کوئی۔ اللہ واہ جی سمجھ آئی؟ ہن اگر یہ لفظ صیام جمع ہوندا تے پھر ہونا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا کتبت علیکم الصیام، اسی روزے تواڈے تے فرض کیتے، لیکن ہے کتبا، یہ ہے فعل ماضی مجہول واحد، ایک شے اللہ فرض کرے گا۔
جیڑی شے اپنے اندر ہر شے نو جمع کر لے. اللہ تے مقصد کی ہے کہ تانوں بھوکا پیاسا رکھن دا لعلکم تتقون. کاش کہ تواڈے وچ تقوی پیدا ہو، کاش کہ تسی متقی ہو جاؤ. قرآن دے وچ تقوی دے دو سلے ہیں. اے بھی ٹیکنیکل گل ہے. میں جے غم زدہ ہونا تے بہت اوکھی گلاں کرنا اس باروں میرے نال رہے. تقوی دے دو سلے ہیں. سلا دے جڑی ہوئی تھی. اگر تقوی جڑ جاوے اللہ دے نال تے نا مطلب ہوندا ڈرنا، پناہ لانا. اگر مخلوق دے نال جڑ جاوے تو دا مطلب ہوندا بچنا. اس پر وہ علم تفسیر دے علماء دے تقوی دا مطلب ہے اللہ کول ڈرنا تے مخلوق کول بچنا. مخلوق کول بھجنا تے اللہ دی پناہ لمنا. اے ہے تقوی. سمجھا تقوی دا مطلب؟ لیکن یہ اتنا مبہم ہے حالی بھی کہ سانو جب تک علی نے نہیں نہ سمجھایا کہ تقوی کے نوا سانو سمجھ نہیں آیا. ایک جملے دے وچ علی نے دو جملیاں دے سمجھا دیتا کہ تقوی ہے کہ یہ سمجھایا کہ اقبال بھی اگر بیٹھا ہے نا، اگر میں ایک گل حضرت علی دی تو سامنے دہرا دے ماں انہوں سمجھ آ جاتا. ایک علم ہے انہوں نے علم الامثال. کوئی اوکھی گل ہو تو انہوں کسی مثال دے ذریعے عام لوگوں واسطے آسان بنا دیتا جائے. جی میں قیاس دی بحث میں تھوڑے سامنے چھیڑی نا کہ کیونکہ شراب حرام اللہ نے اس بار کی کہ نشہ آئی ہوں جیڑی جیڑی چیز نشہ ہو سی وہ چیز حرام ہوندی جاتی اس حکم دیتا ہے. ہمیں نا آسان ہو گیا. عام ذہن کو سمجھ آ گئی. پہلا جڑا میں جملہ بڑا بڑائی علت ہوے تے حکم لوٹے مقیس نہ لے تو مقیس دے وچ آوے او تانوں کوئی نہیں سمجھ آندی پئی. ایویں تقوی دی گل کہ اللہ کول ڈرنا تے مخلوق کول بچنا، مخلوق کول بھجنا تے اللہ دی پناہ لمنا. اے گل بھی اوکھی ہے. حضرت علی نوں پتہ ہی میرے مرید نے ہوندے، انہوں نے پتہ ہی عزیر جی ہو جائے بیکار ڈنگر جائے موٹی دماغ والے میرے مرید ہوندے. اس پر علی کمال لفظ بیان کیتا. دو جملے آپ فرماتے ہیں کہ تقوی دی مثال ایک سواری دی. اور نہ سمجھ تے آج تو تقوی پوری طرح سمجھ آ جاسی. آپ فرماتے ہیں کہ تقوی دی مثال ایک سواری دی ہے جن دی لگام تیرے ہتھاں وچ خدا دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جملہ ہے. کیا بات ہے. کہ تقوی اگر سمجھنا ہے تے گھوڑے نو ویکھ لا تے گھوڑے دے اوتے جیڑا بیٹھا ہے اونوں ویکھ لا. اے گھوڑا ہے تیرا نفس تے جیڑا لگام ہے یہ ہے تقوی. آپ فرماندے ہیں کہ لگام ہاتھ وچ نہ ہوے تے گھوڑا بھج کے سوار نوں ڈھا دیندا ہے تے اگر لگام ہاتھ وچ ہوے تے جس ویلے چاسی روک لئی سی، جس ویلے چاسی بھجا لئی سی، جس ویلے چاسی سجے موڑ لئی سی، جس ویلے چاسی کھبے موڑ لئی. آپ فرماندے ہیں کہ اگر یہ تقوی دی لگام مومن دے ہاتھ وچ نہ ہوے تو کبھی بھی اپنے نفس دے گھوڑے نوں اللہ تائیں منزل تائیں نہیں پہنچا سکدا. آپ جدید کر دینے علی دا خون تو ہے نا، تسی علی دے منن والے تو آپ جدید کر دینے. سمجھو کہ ایک بندے نے کمال دی کار بنائی 4000 سی سی 5000 سی سی ایڈا بلا ٹریکٹر کولی بڑا انجن ہوندے وچ، لیکن گڈی دے وچ باندھے ہو نہ ہوندے وچ سٹیئرنگ نہ ہوندے وچ ریس دا پیڈل تے نہ ہوندے وچ بریک. واہ 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 کیا بات ہے. آسان ہو گیا نا. مزید میں علم الامثال دے وچ جاندا پیا. ہن یہ گڈی تسی موڑ ہی نہیں سکدے، یہ اپنی مرضی نال انہوں ٹور ہی نہیں سکدے، یہ اپنی مرضی دے نال تسی انہوں روک ہی نہیں سکدے. او گڈی تواڈے واسطے بربادی تے بن جاسی. ہن جتنی طاقت بارے اتنی زور دی بچسی سامنے دیوار آندی پئی گڈی نوں کی پتہ اون دے وچ جا کے بچسی تانوں منزل تو پہنچاون دی بجائے رب کول پہنچا دیسی. ایا کرے سی نا گڈی. ایویں ہی جے کلمہ پڑھے ہوئے ہے تے تقوی کوئی نہیں. حضرت علی دی تعریف بڑی ڈراون والی. واہ تیرے جیو جی نہ کسے ماں نے جمے تے نہ کسے ماں نے جمنا ہے غیر انبیاء. فرمایا کہ بھائی جیڑی سواری موٹا کیتی ہے اپنی سواری نو، اگر لگام پہلا کام میں سواری نو لگام پواونا
دعا کام میں ہنر سیکھنا کہ لگام کو استعمال کیویں کرنا۔ ایک طاقتور گڈی بھی لے لو، جب تک ڈرائیونگ نہ سیکھو کسی استاد کو رہ کے تہاڈی اس گڈی دا ہونا نہ ہونا تہاڈے واسطے ایک برابر ہون۔ بلکہ میں نے ایک واقعہ یاد آ گیا، ظہیر الدین بابر ہندوستان کے بادشاہ ہیں، ترک ہیں، تو آیا ایتھے ملک فتح کیتا، تو کمال دا شاہ سوار ہے ظہیر الدین بابر، تو انہاں نا بڑا سٹائل ہے گھوڑے تے چڑھن دا۔ آپا تے ہے نا رکاب دے وچ پیر رکھیا تے پھر لت چا کے تے دوئی رکاب دے وچ اوندا سٹائل نہ ہے، او گھوڑا کھڑا کر دیندا ہے تے کو 15-20 قدم پیچھے جاندا ہے تے بھجدا ہے، بھج کے چھلانگ مار کے او گھوڑے دی کٹھ دے اوتے ٹھا کر کے بندا ہے تے لگاما دو ہتھاں نال پھدیندا ہے تے یکدم لگام چھکیندا ہے تے گھوڑا بھج جاندا ہے۔ اوندا سٹائل ہے کہ اس کدی بھی رکاب دے وچ پیر رکھ کے گھوڑے تے نہیں گیا، چھلانگ مار کے آ کے کٹھی تے بند آئی تے لگام ہاتھ وچ پھد کے گھوڑا چلے گیا۔ جس ویلے اتنے آئے ایک دن کچھ برہمن ظہیر الدین بابر کو لائے، اس کہ سرکار اے تسی اے چھوٹا جہا جانور ہے گھوڑا، ان تے چڑھ دیو، ہو تسی پورے ہندوستان دے بادشاہ، افغانستان بھی تواڈا ادھا روزوں دے ہیٹھ ہے۔ اس کہ جی انہاں لوگاں نہ ہندوستانیاں تواڈی عزت کوئی نہیں، انہاں دیکھے مہاراجی ہمیشہ ہاتھیاں تے باندھتے، اے تسی نکے جو گھوڑے تے باندھ ٹھیک ہے چھلانگ مار کے باندھ دے، لیکن لوگاں دے ذہن وچ آندا ہے کہ چھوٹا جانور ہے تو سوار بھی چھوٹا ہے، یہ سوار چھوٹا ہے تو بادشاہ بھی نکا ہے، تسی قبلہ ہاتھی دی سواری شروع کرو۔ او دا ہاتھی لے ہاتھی آئے تو اس دے کہ او سٹ پہ 8-9 فٹ، مینوں تو عادت ہے چھال مار کے باندھنا گھوڑے تے، ایندے نے کون چھال مار کے باندھے؟ وہ بڑا پریشان ہویا، بہرحال اس آگیا کو سچیندہ رہا ساری رات۔ اگلے دن اس آگیا کہ تھوڑا جہا نا کھڈا زمین دے وچ کھود دو کہ اتو ہاتھی 4-5 فٹ اونچا ہو، تے ہاتھی اس کھلوا دیتے، تے ہن اوویں گیا 15-20 قدم پیچھے بھج کے آیا، ہن کیونکہ ہاتھی ہیٹھا ہے چھال مار کے ہاتھی دے اوتے بیٹھ گیا، تے ہن ویکھیا کہ لگام کدھر، لگام ہے کوئی نہ۔ برہمن کو پوچھیا ہوگا کہ خبیثہ ایندی لگام کتے؟ اس نے کہا لگام کوئی نہیں۔ اس نے کہا پھر اینوں ٹوراں کیویں تے روکاں کیویں تے موڑاں کیویں؟ اس نے کہا کان دے ہیٹھ تھپکی دے سو تے ٹور پوسی، کان دے اوتے دے سو تے رک جاسی، جے سجے کان تے تھپکی دے سو سجے موڑ جاسی، جے کھبے تے اس اوویں چھال ماری تے واپس آ گیا۔ اس نے کہا بابر مر جاسی پر وہ سواری تے سوار نہ ہوتی جن دی لگام ہو گیا۔ کیا بات ہے، سمجھتا پہ روزہ کیوں پڑھتا واہ 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 کیا بات بابر مر جاسی پر ایسی سواری تے سوار نہیں ہونا اس نے کہ جن دی لگام ہوں دے ہاتھ تے نوے جنہوں اپنی مرضی نال چلا نہ سکے، روک نہ سکے، موڑ نہ سکے۔ اسے پانوں پہلا جو معاملہ ہے لگام پامنا، وہ ہے کلمہ، دعا ہے لگام نو سنبھال کے اپنی مرضی نال سواری نو چلاونا، یہ ہے تقوی۔ یہ ہنر کیویں سیکھنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے رکھنے دے پے ہیں لگام سنبھالنا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ واہ واہ واہ، ہن ہے نا لوگ ہیں مسلمان ہیں کہ جی پتہ نہیں نماز اللہ نے فرض کی دل نہیں کریندا نماز پڑھن تے، سنیے نا گل، پتہ ہے اللہ نے روزے فرض کیتے پر بھوک بڑی لگدی ہے، پیاس بڑی لگدی ہے۔ اینا مطلب یہ ہے کہ لگاماں تا پئیاں ہوئیاں سواری نو پر لگام تھامن دا کسی نے ہنر نہیں سکھایا۔ غالب کا ایک شعر ہے، اے جڑے شرابی کبابی مسلمان ہیں نا یہ بڑے ذوق نال پڑھتے ہیں، مینوں بھی کئیاں نے سنایا کہ غالب آندے ہیں کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، مینوں پتہ ہے اگر اللہ دی عبادت کرا، اللہ دا حکم مننا تو بڑا ثواب ملتا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں، انہوں پر دل نہیں کرے گا۔ کیوں دل نہیں کرے گا؟ کیونکہ نفس دا گھوڑا بے لگام، لگام پائی ہوئی ہے، سوار ہو گیا کلمہ پڑھ کے لیکن استعمال کرنا نہیں۔ ہن
اے مطالبہ اللہ تعالیٰ فرمیندہ پہ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ فرمیندہ ہے کہ میں ایک گل غیران نال نہیں کردا، اے میں گل تمام انساناں نال نہیں کردا، میں گل کردا پیا انہاں نال جڑے ایمان لے آئے. میرا مطالبہ انہاں کول ہے بے ایماناں کول. واہ ہن جس ویلے ایمان لے آئے ہو، حالی تہاڈی تربیت نہیں، تہاڈا نفس دا گھوڑا لگام تو میں پوا دیتی ہے کلمہ پڑھن نال، لیکن ہنر تانوں سکھاونا ہے کہ تانوں ایک گھوڑا چلاونا تاکہ اپنی منزلہ تک تسی پہنچو. تے یہ طریقہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ فرمائندہ ہے جب تک میں تانوں بھوک پیاس دے نال پابندیاں دے نال اے لگام پکڑنا نہ سکھاواں نہ تواڈے تو پہلے لوگاں نوں سمجھ آئی انہاں نوں بھی نہ روزے دے ذریعے اسی انہاں دی تمام نفس دی خواہشاں نوں جمع کر کے سیدھے منزل دے پاسے ٹرایا آئی. تواڈے واسطے بھی ساڈے کول یہ حل ہے. نال اللہ فرمائندہ پہ لعلکم ترجون. اندا مطلب کی بن گیا؟ اللہ فرمائندہ ہے کہ نہ آپ مایوس ہوئے آئے تے نہ مینوں مایوس کر. اللہ واہ میرے سبحان تیرا ایک لفظ قربان جاتا، ایک لفظ اللہ کو آنکھ کے نہ اللہ نے کاش کہ تو سمجھے کہ اس روزے تیرے نال کی کرنا ہے، کاش کہ تو سمجھے کہ میری گل من کے کی لبنا ہے تینوں، تو نہ اپنے آپ کو مایوس کرے نہ میں رب کو مایوس کرے. اللہ اکبر. اللہ اصل نا ساڈا جڑا ایک رول ہے نا بہت بڑا، وہ یہ ہے کہ ساڈا جدید دور دے وچ تصور حریت، تصور آزادی کرپٹ ہو گئی. مینوں پورا معاشرہ چیکاں مریندا ہے آزاد ہو آزاد ہو آزاد ہو. سیاسی بندہ ہوئے، کوئی مذہبی بندہ ہوئے، کوئی عورت ہوئے، کوئی مرد ہوئے، عورتاں دے کام وچ عورتاں پھوک مریندیاں آزادی لئی، مرداں دے کام وچ مرد پھوک مریندے آزادی لئی. پابندیاں نہ ہون. اے جڑا اسلام دا نظریہ ہے آزادی ہے نا وہ آج دے جدید ذہن نوں سمجھ نہیں آ سکتی. ہن میں بڑی ہی اوکھی گل سوکھے ترین لفظاں دے وچ کروں کیونکہ حالی میرا ذہن میری والدہ تو بعد اتنا مرتکز نہیں ہویا، حالی اتنا حالی میرے ساتھ ساتھ نہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہفتہ کیونکہ میں تقریر بھی جڑی کردا پیا نا میں اس بارو کردا پیا کہ میری ماں دی وصیت آئی کہ سب کچھ چھڈ دے میں بولنا نہ چھڈے. سبحان میری والدہ کو بڑی خوشی ہوندی ہے. مطلب میں گھر جاندا ہوں میری والدہ میری تقریراں لا کے چینل تے بیٹھے ہوندے ہیں تے میری ہر تقریر انہاں میرے نال ڈسکس کرنے. اللہ سبحان اللہ. ماما ٹھڈیاں بالکل صحیح. ہن اج دے انسان نوں اسلام دا قرآن دا مذہب دا نظریہ آزادی سمجھ نہیں آئی. حقیقت یہ ہے کہ یہ جڑی انفرادی آزادی دا تصور ہے اندے پچھو ٹر کے میں حقیقی آزادی تو دور آ گیا. انسانیت نے اے جڑی جدید تعریف کیتی ہے آزادی دی اپنے آپ کو انسان نے اتنا ڈھالے ہے اس تعریف دے وچ کہ جتنا جتنا میں آزاد ہون دی کوشش کرنا اتنا قیدی ہوتا جاتا. کیا جی محمد صاحب آج دے جدید انسان دا عبداللہ شاہ کا زمانہ نہیں، اس زمانے یہ مسئلہ کوئی نہیں. یہ مسئلہ میرا ہے، یہ تہاڈا میرا ہے. یہ ساڈے علماء نوں بھی اس مسئلے دا نہیں پتہ. اس بارے میں تواڈے نال گل کردا پیا. اسی جس نوں آزاد ہونا آنے ہیں اصل ایک قید خانہ ہے جن دی ہر خواہش دے نال اسی ایک اونڈی دیوار اونچی کرتے جاندے. ہن اس بارے میں صوم دا لفظ آندا ہے، رمضان دا آندا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے اوئے ہوئے ہوئے پانی بھی نہیں پینا، روٹی بھی نہیں کھانی، کسی نے لڑ بھی نہیں سکتا، کسی نے گال بھی نہیں کٹ سکتا، کسی نے غصہ بھی نہیں ہو سکتا، بیوی نے کول بھی نہیں جا سکتا. ایڈیاں پابندیاں. آج کل کے جدید انسان کو مذہب کی سمجھ نہیں آتی کہ مذہب کیوں اتنی پابندیاں لیندے کہ ٹرنا ہے، سمنا ہے، اس ویلے عبادت کرنی ہے،
اس ویلے کھانا کھاونا ہے، اس ویلے بھوکا رہنا ہے، اس ویلے دوبارہ کھانا کھاونا ہے۔ جدید ذہن آندا ہے یار یہ تب پابندیاں کی پابندیاں میرے تے، یہ تو میں کسی عذاب وچ پی گیا۔ انہاں نوں لگدا ہے اج کل صرف میں غیر مسلمان نہیں گل کردا پیا، مسلماناں دی بھی گل کردا پیا۔ مسلماناں نوں یہ لگدا ہے کہ اسلام میرے اوتے زنجیراں بندھدا پیا، میرے تے پابندیاں لا کے میری آزادی ختم کردا پیا ہے کہ بھئی یہ حدود بولنا کیویں ہے، اب گفتار دا لہجہ کی ہوئے، گفتار کتنی ایک بلند ہوئے۔ اے یہ ساڈے علماء آج کل تقریراں کریندے نے اسلام دے بالکل خلاف۔ میں بولنا اس پر ہوں کہ میری گلاں تواڈے تک پہنچ جاویں، میں کہ تواڈے دماغ دی دہی تھوڑی کرنی ہے۔ پھر المیہ یہ ہے کہ سپیکر تے بیٹھ کے شور مچائے، او یار سپیکر ہی سے پر کہ تو جو ہولا بولے تو سارے تائیں گل پہنچ جائے، اس سے شامل دی لوڑ کوئی۔ ہن آج دی جدید ذہن نوں لگدا ہے کہ یار اتنی زیادہ پابندی ہے، پھر حلال ہے حرام ہے، یار اے کھا سکدا اے نہیں کھا سکدا، اے پی سکدا اے نہیں پی سکدا، یار اتنی پابندی تے پھر روزے دے وچ حد نہیں ہو گئی، ہر شے دی پابندی۔ ہن میں پوچھدا ہاں کہ جڑے روزے دار ہیں انہاں کول پوچھو، انہاں نوں کی لگدا ہے؟ پورا سال انتظار کریندے کہ رمضان شریف آوے ہیں، ہن فرق ہو گیا نا، ایک بندہ ویندا پیا، ایک بندہ کھاندا پیندا ہی نہیں پیا، بیوی نال صحبت نہیں کریندا پیا، لڑدا بھی نہیں پیا، غصے وچ بھی نہیں آندا پیا، اونچا بھی نہیں بولیندا پیا، اونوں لگدا یار یہ بندہ کیڑا مجبور ہے۔ کہ اس مجبور کول پوچھو، او آندا پورا سال انتظار کیتا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ آوے، کہ جے میرے 7ویں دی رات آندی ہے تے ختم قرآن ہوندا پیا تے روندے پے ہوندے، الوداع یا شہر رمضان، الوداع، پتہ نہیں سونا مہمان اگلے سال اسی یا نہ۔ ان کو پوچھو تینوں کی لگدا ہے پابندی دا مہینہ ہے، تینوں کی لگدا ہے مشکل دا مہینہ ہے؟ وہ آکسی نہیں۔ عام بندے جڑے نمازاں نہیں پڑھدے مسلمان، وہ جڑے نمازیاں نوں کہندے نا بڑے حیران ہوندے یار یہ کوئی ہور ہی مخلوق ہے، 5 واری اٹھنا، 5 واری وضو کرنا، پھر مصلی تے کھلونا، پھر خالی فرض نہیں پڑھدے جے سنی جے بلائی ہیں، انہاں سنتاں بھی پڑھدے ہیں، انہاں نفل بھی پڑھدے ہیں، 5 واری کی بکواس ہے، ایڈی اوکھی زندگی۔ پر جڑا نماز پڑھدا پے اون کول پوچھو، کیا وضو کرنا انہوں پابندی لگدی ہے؟ کیا سنتا نفل پڑھنا انہوں پابندی لگدی ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب تک بندہ مسلمان ہوتا ہے، ہن میری گل توجہ نال سنے، یہ زندگی بدل سکتی ہے گل جیڑی میں کردا پیا۔ جب تک بندہ مسلمان ہوندا ہے وہ اپنے کام دے وچوں وقت کڈیندا ہے نماز واسطے، تے جدوں مومن ہوندا ہے وہ نماز وچوں وقت کڈیندا ہے کام واسطے۔ ذرا سمجھو مسلم تے مومن دا فرق۔ جب تک مسلمان ہے میں صبح نوکری تے جاونا ہے، یار 2:30 تے لنچ بریک ہوندی اون دے وچ میں نماز پڑھدا، کہ جس ویلے مومن بندا ہے آندا نوکری گئی باڑ وچ، میں 2:30 بجے مصلی تے ہونا ہے، اون دی ساری زندگی دی منصوبہ بندی مصلی دے ارد گرد ہوندی۔ اے فرق ہے مسلمان دے وچ تے مومن دے وچ، کہ مسلمان دی زندگی دے وچ کم ہوندے ہیں وچوں وقت کڈ کے نماز پڑھدا ہے، تے مومن دی زندگی صرف نماز ہوندی ہے، اور وقت کڈ کے دوے کام کرے۔ فرق آیا ہن جڑا مومن نماز پڑھدا پیا اون کول پوچھو یار پابندی ہے؟ آندے نہیں، جے نماز نہ پڑھا دل نہیں سکون نہیں آندا، جے کدی عشاء دی نماز بھول گیا تے رات نو بسترے تے کروٹا لیندا رہنا، پھر بھی یاد نہیں ماں تو نماز نہیں پڑھی تے یا نماز پڑھنا سو جانا۔ ہن جیڑا باہروں ویندا پیا اینوں لگدا ہے بندہ پابندی دے، لیکن اینوں لگدا ہے میں آزاد ہاں۔ جیڑا باہروں ویندا پیا کہ روزے دے وچ لوگ کھانا پینا ترک کیتی بیٹھے، انہاں نوں لگدا ہے بندے بڑے جبر دے وچ بڑے مجبور ہیں، پر جڑا روزے دار ہے اونوں لگدا ہے میں بڑا آزاد ہاں۔ کی وجہ؟ ہن جب تک دی علمی وجہ نہ سمجھ گل سمجھ گیا، میری گل تو میں کر دیتی، جذبات دے وچ آ کے تسی قبول بھی کر لیا، لیکن اینی منطقی وجہ کی ہے، اینی نفسیاتی وجہ کی ہے؟ اے دو بالکل مختلف ذہن کیوں ہیں؟ ایک نوں لگدا پیا پابندی ہے، ایک نوں لگدا پیا آزادی ہے، ایک نوں لگدا پیا مجبوری ہے، دو آندا ہے مجبوری نہ کر تے مینوں چس نہیں آونی۔ ایندی وجہ کی؟ ایندی وجہ ہے نظریہ حریت۔
یہ تسی کدی سنے ہی نہیں ہونا، میں تمہیں دسا یہ حضرت علی دے فلسفے دی بنیاد ہے۔ نظریہ حریت یا فلسفہ آزادی فی الاسلام، اسلام دے وچ آزادی دا فلسفہ کی ہے؟ آزادی دی دو قسم، یہ ان کے لفظ نہیں سنے ہونے، لیکن ہنے ایک مثال نال آسان کر۔ آزادی دی دو قسم ہے، ایک قسم ہے خارجی آزادی یا انہوں منفی آزادیاں دیں، نیگیٹو فریڈم۔ دوسرا ہے داخلی آزادی یا مثبت آزادی جنہوں پوزیٹیو فریڈم ہے۔ داخلی آزادی اندر، خارجی آزادی باہر۔ خارجی آزادی یہ آتی ہے جنہوں کسی نیگیٹو فریڈم آنے ہیں یا منفی آزادی آنے ہیں، ان کا فلسفہ یہ ہے کہ میرا جو دل کرندہ پہ ہے، میری خواہش دی راہ دے وچ کوئی رکاوٹ نہ بنے تو میں آزاد ہوں۔ اے جدید انسان کا فلسفہ یاد آتا ہے۔ میرا جو دل کرندہ ہے، میں موٹر سائیکل ہٹ این لگے کہ پتہ نہ لگے کہ اپنا موٹر سائیکل جاندہ پہ ہے یا بندہ میراج دے چڑھیا جاندہ ہے ون ویلنگ کر کے۔ میرا جو دل آتا ہے میں ون ویلنگ کرا باہمیں میرے واسطے خطرناک ہے، پولیس والے دی جرت کی میں ہوندی میرا چلان کر کے۔ میرے کوئی جو گڈی ہے جنہیں میٹر دے 220 کلومیٹر لکھے ہوئے ہیں، میں 100 کلومیٹر دے موٹر پہ کیوں جاؤں؟ اگر میری خواہش کی تکمیل دے وچ کوئی بھی رکاوٹ بن دی ہے، میں غلام ہاں، آزاد ہوں۔ اے ساڈا سب دا نظریہ ہے۔ آج جدید ذہن دا آئیہ نظریہ آزادی ہے۔ انہوں کی آدھے ہیں خارجی حریت، بیرونی آزادی، نیگیٹو فریڈم، منفی آزادی۔ ایک ہے داخلی آزادی، اندرونی آزادی۔ یہ بالکل اندرون الٹی، یہ آندھی ہے داخلی نظریہ حریت آندھا ہے کہ میری خواہش میرے کنٹرول ہے، نہ کہ میں اپنی خواہش دے کنٹرول ہے، میں اپنے نفس پہ سواری کرا نہ کہ میرا نفس میرے پہ سواری کرا۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ حالی بھی گھر پوری طرح نہیں سمجھ رہے، مینوں بھی نہ ہی آئی۔ میں تو مثال گھڑوں گا تاکہ معاملہ اتنا آسان ہو جائے کہ ایک بچہ ایک ان پڑھ جیڑا الف تے کلی دا فرق نہیں جاندا وہ بھی سمجھ جائے انہاں دو نظریہ۔ پہلا نظریہ سارے سمجھ دیو، میرا دل آندا ہے میں اے کراں، میرے راہ دے وچ کوئی کیوں کھلو، اگر میری راہ کھلون والے نوں ہٹا دیو تو میں آزاد۔ دوسرا نظریہ آندا ہے نہیں، پہلے اے ویکھ اے خواہش دا تو غلام ہے یا خواہش تیری غلام ہے۔ واہ 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 کیا گھوڑے دی لگام تیرے ہاتھ وچ ہے یا جدے دل کرے تے گھوڑے دا اودے منہ چا کے ٹر پنا تے تو بھی نال نال جا گیا۔ واہ 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 دو قرآن دا فلسفہ جیڑا ہے وہ ہے پوزیٹیو فریڈم، اے داخلی حریت، اے اندرونی آزادی کہ میں اندروں آزاد ہاں کہ نہیں۔ اینو ایک مثال نال سمجھو، ہنے رمضان شریف گیا ہے، ایک بندہ روزہ رکھے ہوئے دفتر دے وچ بیٹھے گھڑی تے ویندا ہے 5:45 گھر فون کرندا ہے ماں بیوی نوں کہ ہاں بھئی افطاری تیار ہے، آندھی تیار ہے، مہمان آ گئے، بچے روزے دار بچے بھی سارے میز تے بس تیرے انتظار وچ ہیں، 3 منٹ رہ گئے، آ نوکری ہن ٹردا ہے موٹر سائیکل نوں کک مریندا ہے، ہن گھر ہے 10 منٹ دور، یہ بھی ہاتھ مریندا ہے، کچھ کمی محسوس کرے، سگریٹ دی ڈبی منہ ہن سوچیندا ہے کہ سیدھا جاواں سگریٹ کوئی نہیں ہونا افطاری تو بعد، وہ مسلمانوں کے واسطے کھانے تو بعد جی دوئی چیز لازم ہے وہ سگریٹ۔ ہوں وہ سوچیں ہے کہ یار اتوں چوک چوں کھبے ہوا 2 کلومیٹر تے کھوکھ ہے، کھوکھے تے جاواں سگریٹ خریداں 400 روپیہ بھی دیواں تے 4-6 کلومیٹر بھی زیادہ ہوتی، لیکن یار 3 منٹ وچ پہنچ جائے۔ ہوں موٹر سائیکل تے جاندا ہے، کھوکھے تے پہنچدا ہے، 400 روپیہ یہ بھی چوں کڈھیندا ہے، جا کے انہوں دیندا ہے کھوکھے والے نوں، وہ ڈبی دیندا ہے، لائٹر دیندا ہے، یہ وچ رکھیندا ہے، واپس 6 کلومیٹر زیادہ کر کے 12 کلومیٹر دا بلا پا کے این وقت تے بیٹھ جاندا ہے افطاری تے روزہ افطار کر لیندا ہے کہ ہن کھانے تو بعد جس ویلے کش لیندا ہے آندا میں آزاد، میں آزاد۔ خارجی آزادی دے وچ آزاد، منفی آزادی دے وچ آزاد ہے کہ جو چاہندا ہے وہ ہو گیا،
لیکن جیڑی داخلی آزادی وہ پہلا سوال کرے تھی وہ تینوں موت کہیے کھانا ٹھنڈا ہوتا پہ مہمان انتظار پہ ہیں بچیاں نے پہ ساڈا پیو آوے تے ہر خوشی ہر اپنی بھوک بلا کے تو سگریٹ دی ڈبی دے پاسے گئے پہلے اے دس تو اے عادت اپنے آپ نو پائی کیوں ہے تو سگریٹ دا غلام ہے ہائے ہائے کیا بات ہے یہ سگریٹ تیرا غلام ہو گیا تو سیدھا گھر جانا جس ویلے وقت ملے اے ہائی آزادی اے جڑا تو گیم ہوتے مجبوری دے وے آج سوشل میڈیا کی کریندا ساڈی خواہشاں نوں ساڈی عادتاں بنیں موبائل گھڑیاں برانڈڈ مینوں لگدا ہے جے مینوں نہ لگیا تو میں مر جاتا ساڈے علاقے دے وچ ختم 40ویں پوتوں نوں لگدا ہے کہ جے میں 40واں نہ کیتا پیو دا جے میں 100 دے نہ چڑھائی تے میرا پیو جہنم میں سڑ سی او یار خدا لاکھ دے گا پکا لا تیرے پیو جنت وچ کوئی نہیں جاؤں تیری دیجا دا بھوکا نہیں ہو اتھے تینا رب ایڈا ظالم ہے کہ وہ تینوں آکے جب تک تو 100 دیگا نہ پکا انہوں آندین داخلی غلامی خارجی غلامی میں معاشرے دا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ اللہ یہ تیرا دل کرندہ ہے یہ تیرے وچ سکت ہے 100 نہیں 1000 دیگ پکا تیجی سکت کوئی نہیں ہون دس تو آزاد ہے کہ نہیں ہے آزاد روزہ کی کرے روزے دے وچ اللہ آندہ ہے کیوں سیام دا ترجمہ میں کہتا ہے روزہ رکھ اللہ نے میں تینوں کچھ ایسا رکھائندہ پیاں حلال حرام تا چھڑ تیری بنیادی ضرورت ہی پوری نہ ہو سی تے تینوں لگ سی میں آزاد تو انتظار کرے سے اس مہینے دا جس مہینے تے تیرے تے اتنیاں پابندیاں لگنی ہیں کہ حلال کھاون تو بھی تو رک جانا ہے پر تیرے دل جو سی میں آزاد ہاں اے ہے داخلی آزاد اے انسان آزاد وہ نہیں جیڑا اپنی عادتاں تو مجبور ہے بلکہ وہ جیدی عادتاں مجبور ہے جس ویلے چاہے عادت چالوے جس ویلے چاہے عادت چھڑ دے اس پر اللہ تعالی میں روزے توڑے تے فرض کیتے ہیں لعلکم تتقون کہ تانوں سمجھ آ جاوے کہ میں تانوں آزاد کرنا چاہتا لو جی مینوں اجازت دیو ہن میری بالکل بیٹری مک گئی اج تے 40 منٹ وچ میں رہ گیا حالانکہ تانوں پتہ میں سوا گھنٹہ ہی لیکن بس دعا کریا ہے کہ میری والدہ نو اللہ تعالی اے دکھا دے اوے تسی بھی اون دے بچے ہو تے میں بھی ہوندا بچہ او ویکھے کہ میرا پوتر اوویں بولیندا پیا ہے تے میرے پوتر تے میری دھیاں اوویں سندیاں میرے جامن نال انہاں نے میرا رستہ نہیں چھڈ دتا اللہ تعالیٰ تانوں مینوں ایویں جڑیا رکھے کیونکہ میں رشتے دے وچ تہاڈا خالی پیر نہیں ہوں میں تہاڈا بھرا بھی کیونکہ میری ماں تانوں اپنا پوتر آندی آئی تانوں اپنا دھیاں آندی آئی اے میری بہناں بیٹھی ہیں میرے بھرا اللہ تانوں مینوں انہاں رستیاں تے چلن دی قرآن دے تصورات سمجھن دی تے پھر سمجھ کے انہاں تے عمل کرن دی توفیق دے امید ہے اگلے سال جس ویلے رمضان شریف ہو یہ تقریر میری تواڈے ذہن دے وچ رہ گئی کہ حضرت علی دا گھوڑا تے اون دی واقعہ تواڈے ذہن دے وچ رہ گئیاں تے سمجھ آ جاسی اللہ پابندیاں کیوں لیندا پیا او پابندیاں لیندا پیا تاکہ تانوں آزاد کر دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین